الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پیغمبر کے ذریعے پہنچایا کرتے ہیں. پیغمبر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطے کی حیثیت رکھتا ہے جو اللہ کا پیغام وصول کرتا ہے اور اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے اور انہیں یہ سعادت بخشی ہوتی ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کے براہ راست صحبت یافتہ ہوتے ہیں، اس کی براہ راست تربیت میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا پیغام اس کے پیغمبر کی زبانی سن کر دنیا کے اطراف تک اور دیگر لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی کچھ سعادت مند صحبت یافتہ افراد عطا کیے تھے اور ان صحبت یافتہ افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر لوگوں سے منفرد مقام عطا کیا تھا. چنانچہ ان پر آزمائشیں بھی آتی تھیں، امتحانات بھی آتے تھے. یہ اللہ کا اصول ہے کہ وہ اپنے بندوں کے درجات کے اعتبار سے ان پر آزمائشیں بھیجتا ہے. جتنا کوئی بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو اسی قدر سخت آزمائش اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. سب سے سخت امتحانات انبیاء پہ آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کے سب سے قریب بزرگ شخصیات ہوتی ہیں روئے زمین پر، تو ان کے درجات کے اعتبار سے ان کی آزمائش امتحان بھی سخت ہوتا ہے. اسی طریقے سے پیغمبر کے جو براہ راست متبعین اور ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ دیگر افراد کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ جو کائنات کے دیگر لوگ ہیں جو پیغمبر کے بعد آئیں گے یا پیغمبر سے دور رہتے ہیں اور انہیں پیغمبر کی زیارت اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نہیں ملی، تو ان لوگوں کی بنسبت ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کی آزمائش بھی عام لوگوں سے سخت ہوا کرتی ہے. مختلف پیغمبروں کے براہ راست صحبت یافتہ حضرات پر آزمائشیں آتی رہیں، وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے اور کبھی معاملہ برعکس بھی ہوا. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں کہ یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست صحبت یافتہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنتے تھے، ان کا پیغام سنتے تھے اور دیگر دنیا کے اطراف تک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑے امتحانات بھی جھیلے، چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ دنیا میں یہودیوں کا غلبہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں آئے تھے اس ماحول پر یہودیوں کا غلبہ تھا اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، تو ماحول ان کا مخالف تھا. اس مخالفانہ ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بڑی قربانیاں دے کر ان کا پیغام دیگر لوگوں تک پہنچایا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ نہ رہے، اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو ان کے دین کے باقی رکھنے کی ذمہ داری ان حواریوں کی تھی. لیکن اللہ جل جلالہ کی مشیت کچھ اور تھی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
السلام کے دین کی حفاظت ان کے یہ جلیل القدر حواری بھی نہ کر سکے، اور پولس نامی ایک شخص حواری کا روپ دھار کے ان میں شامل ہوا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے اصول، اساس اور بنیادیں تک تبدیل کر دی۔ آج عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جو کچھ ہے، بہت کم تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوں گی، ورنہ اکثر اصول اسی پولس نے تراش رکھے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں کفارے کا عقیدہ ہے اور الوہیت کا عقیدہ ہے، اور یہ جو پاپائیت کا نظام ہے، یہ تمام تر اصول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ پولس نے یہ شامل کیے تھے اور عیسائیوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو براہ راست صحبت یافتہ تھے، ان کے واقعات معروف ہیں کہ کس قدر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمائشیں کرتے تھے مختلف قسم کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر کے ان کی وہ فرمائشیں پوری کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا کہ اپنے ان براہ راست صحبت یافتہ حضرات جو بنی اسرائیل قبیلے سے متعلق تھے، ان کو لے کے مصر سے نکلیں، اور جو آپ حضرات کا آبائی علاقہ ہے شام اور فلسطین، وہاں جائیے۔ اب شام اور فلسطین میں قوم عمالقہ کا تسلط تھا، جو بڑی جابر طاقتور قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون تعاقب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور فرعون کو اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، اور جب اللہ کا پیغام انہیں سنایا گیا کہ شام اور فلسطین کے علاقے کو عمالقہ کے تسلط سے آزاد کروانا ہے، تو ان کی قوم نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنے کچھ قریبی حضرات کو بھیجا کہ وہاں جاؤ اور ان کا جائزہ لو کہ کیا ان کی جنگی تیاریاں ہیں۔ وہ وہاں گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے قوم عمالقہ کا تسلط دیکھا، ان کی طاقت دیکھی، ان کی تیاریاں دیکھی۔ جب واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روبرو بیان کی، تو حضرت موسیٰ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے ان حقائق کا اظہار نہ کرنا، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یقین تھا وحی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، عمالقہ جتنے بھی طاقتور ہوں، لیکن جب ہم ان کے مقابلے میں آئیں گے تو باوجود بے سر و سامانی کے اللہ تبارک و تعالی ہماری نصرت کریں گے، نصرت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے انہیں منع کیا۔ ان میں دو حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری کی، جن میں ایک حضرت یوشع بن نون تھے۔ باقی تمام افراد نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات عام کر دی، اور قوم میں یہ بات پھیل گئی کہ عمالقہ کے لوگ تو اتنے طاقتور ہیں، اور ہمیں حکم دیا جا رہا کہ اتنی طاقتور قوم کے ساتھ زور آزمائی کریں۔ چنانچہ ان کی قوم کے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم فرعون کے ساتھ دریا میں غرق ہو جاتے، اگر مرنا ہی تھا تو دریا میں ڈوب کے مر جاتے۔ یہ اتنی طاقتور قوم کے ساتھ لڑ کر مرنا تو زیادہ اذیتناک ہے۔ اور حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کر لڑائی کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان حضرات، ان پیغمبروں کے براہ راست صحبت یافتہ اقوام کی صورتحال تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں امام الانبیاء بنایا اور دیگر بہت ساری منفرد خصوصیات عطا کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت یافتہ جماعت کو بھی انفرادی اوصاف عطا کیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے مبارک پسینے کے مقام پر خون دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا اور سب سے بہتر دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر اللہ نے دوبارہ جائزہ لیا اپنے بندوں کے دلوں کا، اور تمام بندوں میں سے سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت یافتہ جماعت جسے ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نمایاں مقام عطا کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا، اعلان کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اور پیغام کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی قوم سے کٹ جاؤ، اپنے قبیلے سے کٹ جاؤ، اپنے خاندان سے ہاتھ دھو لو، اپنے مال سے محروم ہو جاؤ، اپنی تجارت کو ختم کر دو۔ یہ تمام مفاہیم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا۔ اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وہ قبائلی کلچر تھا، اور آپ کو اس زمانے میں رہنے کے لیے کسی قبیلے کی دسترس چاہیے تھی کہ قبیلہ آپ کی رسائی میں ہو، آپ کا پشت پناہ ہو، اور اس کی پشت پناہی میں آپ اس علاقے میں زندگی بسر کریں۔ اگر کوئی قبیلہ کسی شخص کی پشت پر نہ ہو، تن تنہا کوئی آزاد زندگی بسر کرے، تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دینا مشکل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یا تو لوگ قبیلے کے افراد ہوتے، اور اگر باہر سے کسی نے آنا ہوتا تو وہ کسی قبیلے کے ساتھ ولا کا یا موالات کا تعلق قائم کیا کرتا۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا جو سیدھا سیدھا مطلب تھا وہ تنہائی تھی، کہ معاشی طور پر بھی تنہا ہونا اور معاشرتی طور پر بھی تنہا ہونا۔ لیکن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور ہر قسم کے خطرات میں کود پڑے، ہر قسم کی تکالیف برداشت کی، چاہے وہ جانی تکالیف ہوں، چاہے وہ روحانی تکالیف ہوں، چاہے وہ معاشرتی تکالیف ہوں، مالی اذیتیں ہوں، ہر قسم کی اذیت کو برداشت کیا۔ لیکن جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں داخل ہوئے، پھر واپس جانا گوارا نہ کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے، جب دین اسلام میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا، تو قریش کے لوگ ان کو کوئلوں پر لٹایا کرتے تھے، جلتے ہوئے کوئلے، اس کے اوپر حضرت خباب کو چت لٹا دیتے، اور کوئلوں کی جو آگ تھی وہ حضرت خباب کی چربی کو جلا کر ہی ختم ہوا کرتی۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں ایک مرتبہ ان کی کمر سے کپڑا اٹھایا گیا، تو ان کی کمر ایسی سفید تھی جیسے برس کے مریض کا جسم داغدار ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اسی طرح سفید تھی۔ اور یہ یادگار تھا قریش مکہ کے اس تشدد کا جو انہوں نے اسلام کے راستے میں برداشت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب دین اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا مالک اور آقا انہیں مکہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں گھسیٹا کرتا، سنگریزوں پر اور مکہ کی تپتی ہوئی مٹی پر گھسیٹتا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن حضرت بلال کے منہ سے احد احد ہی نکلا کرتا۔ حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے، اب باوجود یہ کہ بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے، امیر شخصیت تھی، بڑے خاندان سے متعلق تھے، کسی اور کو شاید جرت نہ ہوتی ان پر ہاتھ اٹھانے کی، تو ان کے اپنے چچا نے حضرت عثمان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ زبیر بن عوام جب مسلمان ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ ان کا چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ دیا کرتا اور نیچے سے آگ کی دھوئیں کی دھونی دیا کرتا تھا۔ تو یہ تمام تر تکالیف صحابہ کرام برداشت کرتے۔ حضرت عمار ابتدا میں مسلمان ہوئے اپنے والدین سمیت، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اسلام کے اولین دور میں قریش مکہ کے تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار اپنے والدین سے بھی محروم ہوئے دین کے راستے میں، اور بذات خود بھی قریش کے ظلم کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن دین کے راستے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب ہجرت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو یہ ایسا وقت تھا کہ اگر کوئی قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتا اور اسلام کا پشت پناہ بنتا، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ پورے عرب کو اپنا مخالف بنا لے۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل پر اسلام کو پیش کیا، جن میں طائف کے طاقتور قبیلے بھی تھے، لیکن ہر قبیلے نے
انکار کیا. اس انکار میں جہاں بتوں کے ساتھ ان کی محبت کا دخل تھا وہاں ہر قبیلہ یہ جانتا تھا کہ اس دور میں اس ماحول میں جبکہ قریش کا غلبہ ہے پورے عرب پر مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی, تو جب قریش کا غلبہ ہے اور طاقتور قوم اسلام کی بدترین دشمن ہے تو ایسے ماحول میں اسلام کی پشت پناہی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے قبیلے کو آگ میں جھونک دو اور پورے عرب کے ساتھ دشمنی مول لے لو. ان تمام تر اندوہناک حقائق کے باوجود انصار نے جوق در جوق اسلام کو قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی, دین حق میں داخل ہوئے اور بدر ہو, احد ہو, حنین ہو, جتنی بھی جنگیں ہوں ان میں وہ عظیم الشان قربانیاں پیش کی کہ تاریخ ان کی مثال دینے سے عاجز ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کے پیش نظر اللہ جل جلالہ نے انہیں منفرد مقام عطا کیا تھا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اپنی رضامندی کا ٹائٹل عطا کیا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ خبر عام ہوئی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو بلاتے ہیں کہ موت تک لڑنے کا وعدہ کرو جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں. صحابہ کرام معاہدہ کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر, جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, کہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنین سے راضی ہوا اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے واقف ہے, اس سے آگاہ ہے. فانزل السکینۃ علیہم, اور بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت اور سکون کو نازل کیا. تو یہ صحابہ کرام کا امتیازی وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ایک لازوال ٹائٹل ان کو عطا کیا. چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی, اللہ کی رضا, اللہ کی صفت قدیم ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ اسی شخص کو عطا کرتا ہے یا اسی قوم اور اسی جماعت کو عطا کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ رضا الہی کے آداب کو پورا کریں گے. اور ایک مرتبہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے اور اسے رضامندی کا ٹائٹل عطا کر دیتا ہے پھر دوبارہ اسے ناراض نہیں ہوتا. صفت قدیم کا مطلب آسان انداز میں آپ یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قدیم ہے یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. قدیم کے مقابلے میں حادث ہوتا ہے. حادث کا مطلب ہے جسے پیدا کیا جائے, جیسے میں اور آپ ہیں, پوری کائنات ہے کہ ہم آج ہیں کل نہیں تھے, اس سے پہلے ہم نہیں تھے. تو جو چیز ایک زمانے میں نہ ہو بعد میں آئے, جس پہ آدم کا دورانیہ گزرا ہو, اسے حادث کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں قدیم ہوتا ہے. قدیم کا مطلب ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح خود قدیم ہیں, ازل سے ہیں, اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی ازل سے ہیں, وہ بھی قدیم ہیں. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کی صفت رضا ہے. جیسے میں نے عرض کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس موقف کے مطابق کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی صفت رضا قدیم ہے, ابدی ہے, لازوال ہے, اور اللہ یہ اسی کو عطا کرتے ہیں جس کے بارے میں اس کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ اس کے آداب اور تقاضوں کو پورا کرے گا. تو یہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے شمار بندوں میں سے صرف اس جماعت کو, اس مقدس جماعت کو منتخب کیا اور انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ عطا کیا, اور قرآن کریم میں اس کا اعلان بھی کر دیا کہ رضی اللہ عنہم, کہ اللہ تبارک و تعالی اس جماعت سے راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کرام کے بارے میں مجھے اور آپ کو خبردار کیا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر صحابہ کے علاوہ دنیا کے دیگر افراد میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر
برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو اس کا احد پہاڑ کے برابر کیا گیا صدقہ ایک صحابی کے سیر بھر کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کے عمل کے پیچھے ان کے ایمان کی طاقت ہے۔ عمل ایمان سے سرزد ہوتا ہے، اور جس قدر ایمان مضبوط ہو اسی قدر عمل طاقتور ہوتا ہے۔ صحابی براہ راست پیغمبر کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس کے عمل کے پیچھے پیغمبر کی تربیت ہے، پیغمبر کے مجلس اور پیغمبر کے صحبت کے فوائد ہیں، اور اس صحبت کے طاقت کے ساتھ جب وہ عمل سر انجام دیتا ہے تو دنیا کے تمام لوگوں کے مجموعی عمل سے اس کا عمل بھاری ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو۔ دیگر صحابہ کی کیا کوئی بات کرے، ہم تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف رہیں اور دنیا کے تمام اولیاء، تمام قطب اور ابدال مل جائیں تو تمام اقطاب اور ابدال مل کر بھی اسیرم کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور ان کا قبیلہ اپنے سردار حضرت سعد بن معاذ کی دعوت پر سارے کا سارا مسلمان ہوا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، ان کے دل میں ابھی اللہ نے اسلام کو کھولا نہیں تھا، اپنے ہی عقیدے پہ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ غزوہ احد کا موقع آیا، بدر گزر چکا، مختلف مراحل گزر چکے، احد کا مرحلہ آیا۔ جب صحابہ کرام نکلے احد کے میدان میں تو حضرت اسیرم میں نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھولا، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئے، اور سیدھے احد کے میدان میں جا کر ایک مشکل ماحول میں صحابہ کرام کی صف میں جا کے کھڑے ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے، اور لڑ کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، شہادت سے سرشار ہوئے۔ غزوے کے بعد لوگوں نے ان کو زخمیوں میں دیکھا، اب لوگ حیران ہوئے، لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کا اسلام تو ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھا۔ تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں تک کیسے آئے، قومی غیرت حمیت کی وجہ سے آئے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قومی حمیت کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ میں کلمہ شہادت پڑھ چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور اپنے ایمان کی وجہ سے یہاں موجود ہوں۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اب اس صحابی نے چند لمحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حالت میں گزارے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیک عمل نہیں کیا، ان کے نامہ اعمال میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عمل ہے یا غزوہ احد میں شہادت کا رتبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کون سا شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے باوجود وہ جنتی ہے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اسیرم ہے۔ تو حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار کر اگر اس قدر بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں تو پھر لوگ حضرت معاویہ کی بات نہ جانے کیسے کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ تو عمر کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، کتابت وحی کا نازک ترین عہدہ ان کے سپرد تھا۔ وحی کو لکھنا یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو کتابت وحی کا منصب سونپا تھا، یہ صحابہ کرام میں امانت اور دیانت کے اعتبار سے چنیدہ لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے باقی قیامت تک آنے والی امت کے لیے قرآن کو جمع کرنا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خطوط بھی لکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیرونی مہمان آتے تھے، جو باہر سے سرکاری وفود مدینہ آیا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال اور میزبانی کے فرائض بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سونپ رکھے تھے۔
ایک روایت میں آتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادری نسبتی بھی تھے، حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت معاویہ کا سر مبارک دیکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کہ ام حبیبہ کیا تمہیں اپنے اس بھائی سے محبت ہے؟ تو ام حبیبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ظاہر ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کو بھی تمہارے بھائی سے محبت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو باقاعدہ دعا دی تھی کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت کو اس کے دل میں جگہ دے اور دیگر لوگوں کو معاویہ کی وجہ سے ہدایت عطا فرما۔ آج یہود اور نصارہ سب سے زیادہ اگر صحابہ کرام کے مجمع میں کسی کے مخالف ہیں تو وہ حضرت عمر اور حضرت معاویہ کے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کر کے یہودیوں کا سر خاک میں ملایا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں روم کے مرکز قسطنطنیہ تک دستک دے کر یہ جو رومی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا غرور خاک میں ملایا تھا۔ تو یہود اور نصارہ کو صحابہ کرام کے مجمع میں اگر سیاسی تکالیف پہنچی ہیں تو سب سے زیادہ ان دو حضرات سے پہنچی ہیں۔ چنانچہ یہی دو حضرات عام طور پر پروپیگنڈوں کی زد میں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کا اطاعت رسول کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس واقعے سے اندازہ لگائیے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں بارہا کہ اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ ان کا روم کے ساتھ امن کا معاہدہ چل رہا تھا۔ امن کے معاہدے کے ختم ہونے کے قریب انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی فوج کو حرکت دے دیتا ہوں اور افواج کے ساتھ روم کی سرحد پر پہنچ جاتا ہوں۔ جب سرحد پر پہنچیں گے تو معاہدے کا دورانیہ ختم ہو چکا ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ لشکر کو لیا اور روانہ ہوئے۔ چند منازل طے کر چکے تھے کہ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ جو معروف صحابی ہیں وہ تیزی سے تشریف لائے، اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے وفا لا غدر، وفا لا غدر، کہ وفا کرو، وعدہ خلافی، معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ ہم کوئی فوراً حملہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے سرحد پر جا کر پڑاؤ ڈالنا ہے، اور جب معاہدے کی مدت گزر جائے گی پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبس نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ چل رہا ہو تو مرکز سے افواج کو حرکت بھی نہ دینا، کہ جب تک امن کا معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پیروی اس طرح کرو کہ معاہدے کی مدت کے دوران اپنے مرکز سے افواج کو حرکت بھی نہ دو۔ حضرت معاویہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو عمر بن عبس سے مخاطب ہو کر پوچھا انت سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا یہ بات تم نے بذات خود سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت عمر بن عبس فرمانے لگے کہ ہاں سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کہ میرے کانوں نے اس کو سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا۔ جب حضرت معاویہ کو یقین ہوا کہ یہ واقعاتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اپنی افواج کو وہیں سے واپسی کا حکم دیا، اپنی تمام تر فوجی تدبیریں اور حکمت عملی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر قربان کر دیا۔ یہ ان کا اطاعت رسول کا جذبہ تھا۔ ایک اور ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ منبر پر کھڑے ہیں، ان کا دور خلافت ہے، ان کا دور خلافت بڑا شاندار تھا، 20 سال تک یہ مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ رہے پورے عالم اسلام۔ اب اپنے اس عروج کے دور میں یہ منبر پر کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک جملہ کہا خلاف معمول، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے کہ یہ جو مال غنیمت کا مال ہے یا بیت المال کے اموال ہیں یہ ہماری مرضی پر منحصر ہیں، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔
اب یہ جملہ کبھی پہلے کہا نہیں تھا، یہ جملہ کہا اور اتر آئے، تشریف لے گئے۔ اگلے جمعے میں انہوں نے پھر یہی جملہ دہرایا کہ تمہارے اموال، مال غنیمت اور بیت المال کا مال یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ دوسرا جمعہ بھی گزرا، تیسرے جمعے کو انہوں نے پھر یہ جملہ دہرایا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یعنی مال غنیمت اور بیت المال یہ خلیفہ کا نہیں، عام مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ بات چیت ہو گئی، جمعہ ختم ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ ختم ہونے کے بعد اس شخص کو بلایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اب لوگ پیچھے پیچھے چلے، انہیں یہ خوف ہوا کہ اس نے برسر منبر حضرت معاویہ کو ٹوکا ہے، ممکن ہے کہ امیر معاویہ اسے کوئی سزا دیں، اگر وہ سزا دینا چاہیں گے تو ہم سفارش کر دیں گے کہ اس کی جان بخشی کر دیں۔ لیکن جب لوگ گئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ اس شخص کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند پر اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے، عزت کے ساتھ، اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو منبر پر جو چاہیں گے کہیں گے، کوئی ان کو ٹوکنے کی جرت نہیں کرے گا، اور یہ حکمران جہنم میں بندروں کی طرح اچھلتے پھریں گے۔ چونکہ میں نے یہ فرمان سنا تھا تو میں نے اپنا محاسبہ کرنا چاہا۔ میں نے پہلے دن منبر پر ایک ایسی بات کہی جو دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، تو کسی نے مجھے ٹوکا نہیں، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں ان حکمرانوں میں سے تو نہیں ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے۔ اگلے جمعے کو میں نے قصداً دوبارہ وہ جملہ کہا، اور جب کسی نے مجھے نہیں ٹوکا تو میری پریشانی انتہائی بڑھ گئی، اور تیسرے جمعے کو میں نے تیسری مرتبہ جب یہ جملہ کہا تو اس شخص نے مجھے کھڑے ہو کر ٹوک دیا، جس سے میں مطمئن ہوا کہ مجھے ٹوکنے والے لوگ موجود ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی زد میں نہیں آتا۔ اور پھر دعا دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، کیونکہ اس نے مجھے گویا نئی زندگی بخشی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اپنی تمام تر جنگی حکمت عملی کو قربان کر دے اور اپنے عروج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے میزان میں اپنا محاسبہ کرتا ہے، اگر اس کے بارے میں ہم چہمگوئیاں کریں تو پھر اپنی عاقبت خراب کرنے کے سوا یہ اور کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے حضرت معاویہ کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان جنگیں بھی ہوئی تھی، وہ مشیت الہی تھی، اور میرے اور آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے آپس کے جنگوں اور آپس کے معاملات کو کھول کر جج بن کے بیٹھ جائیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پاکیزہ خون تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تلوار کو ان سے محفوظ رکھا، تو اپنی زبان کو کیوں آلودہ کروں۔ اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال آنکھ کی طرح ہے کہ جس کی حفاظت اس کو چھوڑ دینا۔ آنکھ کے اندر کوئی انگلیاں نہیں مارتا، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، جب بھی آنکھ سلامت رہتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جب بات آ جائے تو زبانیں روک دینے میں عافیت ہے، اور یہی وصیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کہ جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر آ جائے اپنی زبانوں کو روک دو، یعنی یا تو مدح سرائی کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو، اور اگر ان کے دیگر معاملات تمہارے علم میں آئیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوں تو بجائے اس کے کہ تم اس پر اپنے فرمودات پیش کرو، بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔